خاتون جج کو دھمکانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب دوبارہ جمع کرا دیا۔ عمران خان نے جواب میں جج زیبا چودھری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے مجھے ضمنی جواب جمع کرانے کا ایک اور موقع دیا جس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی۔ تحائف کے بدلے 3 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کی۔ عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ تمام تحائف کا ذکر ٹیکس ریٹرن اور اثاثوں کی تفصیلات میں موجود ہے۔ تحائف خریدنے کی رقم گوشواروں میں بطور اخراجات ظاہر کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ریفرنس پر سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں نئی روایت قائم کر دی۔ وزیر اعظم کو ملنے والے غیر ملکی تحائف اب وزیر اعظم ہاؤس میں مستقل طور پر رکھے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق بیرونی ممالک سے ملنے والے تحائف اب عوام دیکھ سکیں گے۔ شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر اعظم ہاؤس میں غیر ملکی تحائف کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے ہیں۔ توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے تحائف کی مالیت 27 کروڑ روپے ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر کیے جانے کے بعد فرد جرم کی کارروائی ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دی گئی۔ مقدمے میں دونوں کی ضمانت قبل از گرفتاری پہلے ہی منظور کی جا چکی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، جبکہ کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتساب عدالت سے بھی بڑا ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر جواب طلب کر لیا اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروائیں ورنہ وزیر اعظم پیش ہوں۔ رہنما تحریک انصاف شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کہا کہ کوئی حکومت اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو قوم اور دین کا دشمن قرار دے دیا۔ جامعہ اشرفیہ میں ختم نبوت اور استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اسلام کی خدمت، جمہوریت اور ملکی دفاع کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ فوج کے خلاف بات کرنے والے قوم اور دین کے دشمن ہیں۔ ملک کو انتشار اور ہر قسم کے حالات سے پاک فوج اور علماء کرام نے بچا رکھا ہے۔ پی ڈی ایم غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کے پاک فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل کی تحریک انصاف اور عمران خان پر شدید تنقید۔ کہا ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کسی کو زیب نہیں دیتی۔ عمران خان بتائیں پاکستان آرمی میں کب میرٹ پر تقرریاں نہیں ہوئیں۔ پی ٹی آئی والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان ایسے بیانات ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت دے رہے ہیں۔ سیلاب سے مزید 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی تعداد 1343 ہو گئی۔ سب سے زیادہ 535 اموات سندھ میں ریکارڈ کی گئیں۔ بنشر جھیل میں سیلابی صورتحال انتہائی سنگین۔ پانی کے دباؤ سے 0 پوائنٹ پر 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف سے 500 دیہات زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کا ٹانک میں متاثرین کو 2 ہفتوں میں 100 گھر بنا کر دینے کا وعدہ۔ وزیر اعظم متاثرہ علاقوں میں جاری بحالی اور امدادی کاموں کا جائزہ لینے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پائیدار نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ویزے کی میعاد 1 سے بڑھا کر 3 ماہ کر دی۔ سعودی حکام کے مطابق بیرون ملک سے عمرہ زائرین مقررہ وقت سے کم از کم 6 گھنٹے قبل سعودی عرب پہنچیں۔ پرواز میں 6 گھنٹے کی تاخیر پر عمرے کی بکنگ ختم تصور ہوگی۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 2 روپے مہنگا ہونے کے بعد 223 روپے 42 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 234 روپے کی سطح پر موجود۔ سٹاک مارکیٹ میں آج بھی منفی رجحان۔ 100 انڈیکس 109 پوائنٹس کی کمی کے بعد 41,751 پر جا پہنچا۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے میں آج بھی قومی ٹیم کا امتحان۔ شاہینوں اور افغانستان کے درمیان میچ شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کے خلاف میچ جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔
اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے ٹی20 رینکنگ کی پہلی پوزیشن چھن گئی۔ ICC کی نئی رینکنگ میں قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نمبر 1 ٹی20 بیٹر بن گئے۔ بابر اعظم رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم کی ون ڈے میں پہلی پوزیشن برقرار۔ جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکم ٹی20 رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔